بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کے ساتھ شفقت کرنا اور ان سب کے ساتھ برابر سلوک کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما گھر سے نکلے۔ ان کے گلے میں کپڑے کا ایک ٹکڑا تھا جو لٹک رہا تھا اور زمین پر گھسٹ رہا تھا کہ اس میں ان کا پاؤں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھانے کے ارادے سے منبر سے نیچے اترنے لگے۔ صحابہ کرام نے جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو گرتے ہوئے دیکھا تو انہیں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لے کر اٹھا لیا اور فرمایا، شیطان کو اللہ ہمارے اولاد تو بس فتنہ اور آزمائش ہی ہے۔ اللہ کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہ چلا کہ میں منبر سے کب نیچے اتر آیا، مجھے تو بس اس وقت پتہ چلا جب لوگ اس بچے کو میرے پاس لے آئے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آ کر آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہاتھ سے پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کھڑے ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر انہیں چھوڑ دیا تو وہ چلے گئے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں کہ اتنے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ آپ نے انہیں نیچے نہ اتارا بلکہ یوں ہی آپ سجدے میں رہے یہاں تک کہ وہی خود نیچے اترے، اور کبھی آپ ان کے لیے دونوں ٹانگیں کھول دیا کرتے اور وہ ایک طرف سے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف نکل جاتے۔ حضرت بحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں میں کس کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی تھی؟ انہوں نے کہا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ملتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے زیادہ محبت تھی۔ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے یا آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر پڑ جاتے، اور جب تک یہ الگ نہ ہو جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے نہ اٹھتے۔ بعض دفعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے نیچے داخل ہو جاتے تو آپ ان کے لیے اپنے پاؤں کھول دیتے تو ان کے درمیان سے نکل جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نماز پڑھ رہے ہوتے، جب آپ سجدے میں جاتے تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کود کر آپ کی پشت پر بیٹھ جایا کرتے۔ جب لوگ ان دونوں کو روکنا چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اشارہ فرما دیتے کہ انہیں چھوڑ دو، جو کرتے ہیں انہیں کرنے دو، اور نماز پوری کر کے انہیں سینے سے لگاتے اور پھر اپنی گود میں بٹھا لیتے اور ارشاد فرماتے کہ جسے مجھ سے محبت ہے اسے ان دونوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ایک آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے سجدہ لمبا فرما دیتے۔ بعد میں لوگ کہا کرتے، یا نبی اللہ، آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا، اس لیے مجھے جلدی اٹھنا اچھا نہ لگا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ کے کندھے پر آپ کی نواسی حضرت امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے اسی طرح نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جب رکوع میں جاتے تو انہیں نیچے اتار دیتے اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو انہیں پھر اٹھا کر بٹھا لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر تشریف لائے۔ آپ کے ایک کندھے پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کبھی اسے چومتے اور کبھی اسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی چلتے چلتے ہمارے پاس پہنچ گئے تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو ان دونوں سے محبت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی زبان اور ہونٹ کو چوس رہے تھے، اور جس زبان اور ہونٹ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہو اسے کبھی عذاب نہیں ہو سکتا۔
حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرے تو 10 بچے پیدا ہوئے، میں نے تو ان میں سے ایک کا بھی کبھی بوسہ نہیں لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتے۔ حضرت اسود بن خلف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، آدمی اولاد کی وجہ سے کنجوسی کرتا ہے اور نادانی والے کام کرتا ہے، بچوں کی وجہ سے لڑ پڑتا ہے، اور اولاد کی وجہ سے آدمی بزدلی اختیار کر لیتا ہے کہ میں مر گیا تو میرے بعد بچوں کا کیا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب لوگوں سے زیادہ شفقت کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ تھا جو مدینہ کے کنارے کے محلے میں کسی عورت کا دودھ پیا کرتا تھا۔ اس عورت کا خامند لوہار تھا، ہم اسے ملنے جایا کرتے تو اس لوہار کا سارا گھر بھٹی میں اسکر گھاس جلانے کی وجہ سے دھوئیں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بیٹے کو چوما کرتے تھے اور ناک لگا کر اسے سونگھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت اپنی 2 بیٹیاں لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اسے 3 کھجوریں دیں، اس نے ہر بیٹی کو 1 کھجور دی اور 1 کھجور اپنے منہ میں رکھنے لگی۔ وہ دونوں بچیاں اسے دیکھنے لگیں، اس پر اس نے اس کھجور کو نہ کھایا بلکہ اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ہر ایک کو 1 ٹکڑا دیا اور چلی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس عورت کا یہ قصہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنے اس مشفقانہ رویے کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اس کے ساتھ اس کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 کھجوریں دے دیں، ہر ایک کے لیے 1 کھجور۔ اس عورت نے ہر ایک کو 1 کھجور دی اور وہ دونوں بچے اپنے حصے کی کھجور کھا کر ماں کو دیکھنے لگ گئے۔ اس پر اس عورت نے اپنے حصے کی اس تیسری کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے ہر ایک کو آدھی کھجور دے دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس عورت نے اپنے بیٹوں پر رحم کیا ہے اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر رحم فرما دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جسے وہ ازراہ شفقت اپنے ساتھ چمٹانے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس بچے پر رحم کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر جتنا رحم کھا رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ تم پر رحم فرما رہے ہیں، وہ تو ارحم الراحمین ہیں، تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کتنے میں اس کا ایک بیٹا آیا، اس نے اسے چوم کر اپنی ران پر بٹھا لیا، پھر اس کی ایک بیٹی آ گئی، اس نے اسے اپنے سامنے بٹھا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دونوں سے ایک برابر سلوک کیوں نہیں کیا؟ بیٹی کو نہ چوما اور نہ اسے ران پر بٹھایا۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔